استنبول پر سہانا موسم اترا ہوا تھا۔ ہوا اور بادلوں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سنسان سڑک پر جب ایک گاڑی کی آواز نے ماحول میں ارتعاش سا پیدا کیا اور پھر وہ گاڑی اس علاقے کے ایک بڑے قبرستان کے باہر آ کر رکی۔ گاڑی سے گارڈز باہر نکلے۔ اب ایک گارڈ پچھلا دروازہ کھول کر معطب سا سر جھکائے کھڑا ہو چکا تھا جب گاڑی میں سے کسی کی دودیا خوبصورت سفید پاؤں بلیک ہیل میں نظر آئے۔ پھر وہ پاؤں زمین پر اترے اور اس کے بعد بلیک ٹراؤزر کے اوپر بلیک کوٹ، اور پھر وہ ساری باہر نکلی۔ اس کے خوبصورت بھورے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے لائٹ پنک شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ جیسے اس نے گلاسز اپنی آنکھوں سے ہٹائے تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ کانچ جیسی سبز آنکھیں، خوبصورت نقوش، دودیا چہرہ، اس کی رنگت بالکل ملائی جیسی تھی اور اسکن بالکل ایسی نرم جیسے مکھن ہو۔ وہ قدم قدم چلتی اب قبرستان کے داخلی دروازے کو پار کرتی اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ اس کے چلنے پھرنے کا انداز اتنا خوبصورت، اتنا پروقار تھا کہ جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی اپنا تاثر چھوڑتی جا رہی تھی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے وہ ایک قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ قبر کی تختی کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی، پھر وہیں زمین پر اس قبر کے پاس سر کی طرف بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں سے اس قبر کی تختی کو صاف کر رہی تھی جس پر شاید مرنے والے کا ہی نام لکھا تھا، ہمایوں یوسف۔ وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ جس نے بھی یہ کیا ہے نا، خدا کی قسم اسے چھوڑوں گی نہیں میں۔ کوئی کمزور عورت نہیں ہوں میں جو اپنے کسی پیارے کی موت پر بستر سے لگ کر بیٹھ جائے۔ بدلہ لوں گی میں ہر اس شخص سے جس نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ سختی سے کہہ رہی تھی۔ گارڈز کچھ فاصلے پر پیچھے ہی رک چکے تھے۔ ہوائیں اچانک ہی تیز ہو گئیں اور وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں کی نمی اپنی آنکھوں کے اندر ہی قید نہ رکھ سکی، اور وہ نمی آنسو بنتی اب اس کی آنکھوں سے لڑکھڑا کر اس کے گالوں سے پھسلتی ہوئی قبر کی مٹی میں جا کر جذب ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بھولی بسری یاد نمایاں ہوئی۔ دلہن کے لباس میں شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ دونوں کا عکس شیشے میں مکمل تھا، وہ ایک ہو چکے تھے۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ نے ایک بار بھی میری تعریف نہیں کی۔ اس نے چہرہ موڑے غصے سے ہمان کو دیکھا جس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں تعریف کی ضرورت ہے؟ اس نے شرارتی لہجے میں پوچھا تو ارہن خفگی سے رخ موڑا۔ جائے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اس کی ناراضگی پر ہنس دیا اور پھر اس کے قریب ہوتے اسے کمر سے پکڑے اپنے قریب کھینچا کہ اس کے سینے سے آ ٹکرائے۔ اب اس کے حصار میں اس کے بے حد نزدیک کھڑی تھی۔ مسز ہمایوں یوسف بن چکی ہوں۔ وہ رشتہ، وہ نام جس کی خواہش استنبول کی ہر لڑکی کرتی ہے۔ پھر بھی اتنا اطرانہ کس چیز پر ہے تمہیں؟ اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے مسکراہٹ ضبط کرتے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ہمایوں یوسف کی اکلوتی محبت ہوں، ہمایوں یوسف کے دل کی ملکہ ہوں۔ ہمایوں یوسف صرف میرا ہے، میرا اترانا تو بنتا ہے۔ اب کیا اتراؤں بھی نہ؟ اس نے ایک ادا سے بازو جھٹک کر ہمایوں سے دور ہونے کی کوشش کی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے سوچا ہی نہیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری لگ رہی ہو، دل چاہتا ہے تمہیں سینے میں چھپا لوں۔ ہمایوں اب اس کے کان کے پاس جھکا تھا، اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ ارہا کو اپنے دل میں تتلیاں رقص کرتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ پیچھے ہوتی، ہمایوں تیزی سے اس کے لبوں پر جھکتا، انہیں اپنی دسترس میں لیتے، اپنی محبت ان پر نچھاور کرنے لگا تھا کہ ارہا کا سانس اس کے حلق میں اٹکا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی تشنگی پوری کرتے پیچھے ہوا تو اس نے ہمایوں کے سینے پر سر رکھا اور اب آنکھیں بند کیے سکون محسوس کرنے لگی، مگر وہ سکون ماضی کی یاد بن گیا تھا۔ اس نے مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی جس سے قبر کی مٹی اس کے ہاتھوں میں ہی نرم ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولنی تو اب ماضی کی وہ یاد آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ میں ہر اس شخص سے بدلہ لوں گی ہمایوں جس نے مجھے آپ سے دور کیا، یا آپ کی بیوی آپ سے وعدہ کرتی ہے۔ میں کمزور عورت نہیں ہوں جو شوہر کی موت کے بعد ٹسوے بہانے لگ جائے۔ میں نے آپ سے اتنی محبت کی ہے، اتنی محبت کہ اب آپ کو ایک پل کے لیے بھی نہیں دیکھتی تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرا سانس روک رہا ہو۔
آپ واپس آ جائیں خدا کے واسطے. کاش کوئی مجھ سے یہ ساری دولت لے کر مجھے آپ کو واپس سونپ دے. وہ اب سرگوشیوں میں اس قبر سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے چہرہ بائیں جانب موڑا تو گارڈ سے کچھ فاصلے پر وہ کھڑا تھا. ارہا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی. وہی چہرہ، وہی نین نقش، وہی قد کاٹ، وہی تاثر، چہرے پر چھائی وہی سنجیدگی. وہ بالکل ہمان کی کاپی تھا. کیا یہ سچ میں ہمان کا جڑواں بھائی ہے؟ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں ہوتا یہ واقعی ہمان تو نہیں. اس نے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا تو اس کے دل سے ایک صدا آئی. کیا ہمان میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں؟ اس نے ایک نظر اس قبر کی مٹی پر ڈالی. وہ اس قبر کی مٹی کو اپنے قریب محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر وہ اپنائیت جو مجھے اس قبر کی مٹی سے ملتی ہے. نہیں میں کیا سوچ رہی ہوں، وہ بس جڑواں ہے، اسی لیے اس کی شکل ہمان سے ملتی ہے. اور اس کی آنکھیں، اس نے ایک نظر دور کھڑے اس مرد کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کالی تھیں، آسمان کی سیاہی سے زیادہ کالی، مگر ہمان کی آنکھیں تو سرمئی تھیں. نہیں، یہ اس کا ہمان نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی رسٹ واچ کی طرف دیکھا تو اسے یہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی. اب اسے گھر جانا چاہیے. وہ قبر سے پاس اٹھ گئی. پھر اس نے ان پھولوں کو دیکھا جو وہ یہاں لے کر آئی تھی اور اس نے ہی اس قبر پر رکھے تھے. اس نے نرمی سے ان پھولوں پر ہاتھ پھیرا. ایک ایک کو قبر میں نہ پہنچایا تو میرا نام بھی مسز ارہا ہمان یوسف نہیں. اس نے سرگوشی کی اور اب وہ واپس پلٹ آئی. وہ اس کے قریب آئی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا. گارڈز نے قریب آنا چاہا مگر ارہا نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو روک دیا. کچھ نہیں، آپ مینشن میں نہیں تھی تو مجھے آپ کی فکر ہوئی، اس لیے آپ کے پیچھے آ گیا. اس کی آواز بالکل ہمان جیسی ہی تھی، بس 19-20 کا فرق تھا. کیوں؟ آخر کیوں وہ ہمان کی پرچھائی تھا؟ کیوں اس کا عکس تھا؟ جب وہ اسے دیکھتی تھی تو اسے کیوں ہمان اپنے بے حد قریب محسوس ہوتا تھا؟ دیکھو مسٹر، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے کام سے کام رکھو. ہادی نے گہری سانس لی. میں ایسا ضرور کرتا مگر مرنے سے پہلے آپ کے شوہر نامدار مجھے آپ کی حفاظت کا فرض سونپ گئے ہیں، سو اسی لیے سوری، میری مجبوری ہے آپ کے آس پاس رہنا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کی دل جوئی کرتا پھروں. اس کا لہجہ ایک لمحے کے لیے تلخ ہوا تھا. ارہا نے سر تا پیر اسے دیکھا. میرا نام ارہا ہمان یوسف ہے. آج کے بعد مجھے بیوہ کہنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تمہارا منہ نوچ لوں گی. اسے ابھی شدید غصہ آیا تھا. وہ غصے سے حکم سناتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی. اس کے جانے کے بعد ہادی نے نفی میں سر ہلایا. تمہیں برداشت کرنا بس ہمان یوسف کا ہی کام تھا، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایسی نک چڑی اور بگڑی ہوئی شہزادی کے موڈ سوئنگز برداشت کرتا پھروں. پیچھے سے ہادی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی مگر ارہا بنا اثر لیے آگے بڑھ گئی. اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا. اس کے جانے کے بعد ہادی اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور اب اس کا رخ بھی اسی طرف تھا جدھر ارہا گئی تھی، مگر فرق اتنا تھا کہ وہ دونوں الگ الگ آئے تھے اور دونوں نے ہی الگ الگ جانا تھا. شہر کے خوبصورت علاقے میں استقبال کی خوبصورتی جہاں شروع ہوتی تھی، وہیں خوبصورت اور بڑے بڑے بنگلوں کے درمیان وہ مینشن اپنی پوری شادابی اور خوبصورتی کے ساتھ کھڑا تھا. وہ اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا باہر سے. وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو اسے مسز ملک لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی. اچھا ہوا تم مجھے ادھر ہی مل گئی. ارہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے. مسز ملک کی بات پر وہ وہیں بیٹھ گئی ان کے سامنے صوفے پر، مگر اس کے چہرے پر ایک گہری تھکاوٹ تھی. شاید وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی، اسی لیے اس کا چہرہ ڈل سا معلوم ہو رہا تھا. جی کہیں ماما، کیا کہنا ہے آپ نے؟ اس نے بے تاثر لہجے کے ساتھ پوچھا. تمہارے بابا کی کمپنی میں جو مالک کام کرتا ہے اس کا تمہیں پتہ ہی ہے. ارہا نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا. آخر اس کا کسی امپلائی سے کیا تعلق؟ دیکھا ہے. وہ اب اپنے ناخنوں کی تراش خراش دیکھتے ہوئے مصروف سی بتا رہی تھی. تو تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے، اور مالک نے تمہارے بابا سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے. میں سوچ رہی تھی اچھا لڑکا ہے، شادی کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن بہتر ہے کہ تم 1-2 بار اس سے ملاقات کر لو، جان لو تو بہتر ہوگا. اور ارہا جو بے نیاز سی بیٹھی تھی، اس نے بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا. آپ ہوش میں تو ہیں؟ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر سارے مینشن کی عمارت دے ماری ہو. بالکل میں ہوش میں ہوں میری جان.
اس کی ماں کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں ماما؟ وہ چیخ ہی پڑی تھی۔ اور ہادی جو لاؤنج سے اندر داخل ہو رہا تھا، اس نے حیرت سے ارہا کو دیکھا جو چیختے ہوئے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو میری کوئی پرواہ، میرا کوئی احساس ہے؟ آپ جانتی ہیں میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، میں کیا محسوس کر رہی ہوں؟ صرف چند ہفتے پہلے میرا شوہر مرا ہے اور آپ کو میری شادی کی فکر لگ گئی ہے۔ آپ کے لیے آپ کی بیٹی صرف ایک بزنس ڈیل ہے۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے الفاظ جیسے ہی ہادی کے کانوں تک گئے تو اس نے بے حد بے یقینی سے مسز ملک کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ارہا؟ ہوش میں تو ہو؟ یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہوں؟ اور ٹھیک ہے، ہمیں بھی ہمان کی موت کا دکھ ہے، لیکن مرنے والے مر جاتے ہیں، کیا اس کے بعد زندگی رک جاتی ہے؟ تم ابھی صرف 22 سال کی ہو، تمہیں لوگوں کا، زمانے کا، دنیا کے اتار چڑھاؤ کا اور زندگی گزارنے کی باریکیوں کا نہیں پتا۔ چند مہینوں کی شادی کو تم ساری زندگی کا روپ بنا کر سینے سے نہیں لگا سکتی۔ بہتر ہوگا کہ تم دوسری شادی کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ اور ہمان تم سے محبت کرتا تھا، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تمہیں کس طرح سے ٹریٹ کرتا تھا۔ ہم اس کی محبت کی قدر کرتے ہیں، اس کی ویلیو کرتے ہیں، لیکن اب بس بہت ہو چکا۔ ہمان مر چکا ہے، اس کی محبت بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی ہے۔ بہتر ہوگا تم شادی کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ تمہیں مالک اچھا آپشن نہیں لگتا تو کوئی بات نہیں، تم جس سے کہو گی میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی، مگر بس میں نہیں چاہتی اور یہ نہیں دیکھ سکتی کہ تم اس طرح سے اپنی زندگی اسپوائل کرو۔ ارہا بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے زندگی میں کبھی بھی اپنی ماں سے اس قدر سنگ دلی کی توقع نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر اپنے سر میں دے مارے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میری ماں ہیں۔ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آپ کے دل میں احساس نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ارے مائیں تو اپنے بچوں کو اف تک نہیں کہتی، وہ تو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ان کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہیں، اور ایک آپ ہیں جنہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں اجڑ چکی ہوں، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، اور جس سے میں محبت کرتی تھی میری شادی اس سے ہو چکی ہے۔ میں کل بھی ہمان کی تھی، آج بھی ہمان کی ہوں، اور مرتے دم تک صرف ہمان کی ہی رہوں گی۔ میں چھوڑوں گی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے مجھ سے میرا ہمان چھینا ہے۔ میں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھوں گی، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، مگر میں پھر بھی ان لوگوں کو قبر تک پہنچا کر رہوں گی جنہوں نے مجھ سے میرا ہمان چھینا ہے۔ اور آپ؟ اس نے سر تپیر اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ جس دولت پر آپ کو ناز ہے، جس پر آپ غرور کر رہی ہیں نا، یہ سب کچھ ہمان کی عطا کی ہوئی ہے۔ بھولے مت یہ گھر آپ کا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دیں، مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دیں، میں بہت خوش ہوں، اور ہمان کی یادیں اور اس کی امانت کے ساتھ ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ خبردار اگر دوبارہ آپ نے اس بارے میں کوئی بھی بات کی، میں بتا رہی ہوں، ورنہ مجھے 2 لمحے نہیں لگیں گے آپ کو اس گھر سے باہر نکالنے میں۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھی جبکہ مسز ملک نے بے حد بے یقینی سے اپنی سکلوتی اولاد کو دیکھا۔ کیا تم مجھے، اپنی ماں کو اس گھر سے باہر نکالو گی؟ جیسے انہیں ارہا کی بات پر یقین نہیں ہوا۔ ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں کیونکہ یہ گھر میرا ہے۔ ہمان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے اس گھر کی مالکن میں ہوں، اور اگر آپ میرا سکون سپوائل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مجھے مجبوراً آپ کو اس گھر سے بے دخل کرنا ہی پڑے گا۔ امید ہے آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ وہ شدت گریہ سے کہتی ہوئی واپس پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی، مگر پیچھے کھڑے ہاتھی کو بہت برا لگا تھا جس طرح سے ارہا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جس طرح سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، جس طرح سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے بے حد افسوس سے مسز ملک کو دیکھا، جیسے اسے ایک ماں کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ کیا واقعی وہ ارہا کی ماں بھی تھی؟ کبھی کبھی تو ہاتھی کو یقین نہیں آتا تھا، اور اوپر کمرے میں وہ غصے سے چکر کاٹتی ہوئی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے دیکھا عمان، یہ لوگ یہ میرے اپنے، یہ میرے نہیں رہے، یہ سب لوگ مجھے آپ کی زندگی اور آپ کی یادوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں چلے گئے آپ مجھے چھوڑ کر؟ آپ عمان، کاش آپ نے ایک بار میرا سوچا ہوتا کہ آپ کے بغیر میں کیا کروں گی۔ وہ غصے سے کیا کیا بڑبڑا رہی تھی، اسے احساس نہیں تھا، بس پتا تھا تو یہ کہ وہ فی الحال بہت تکلیف میں تھی۔ جب وہ تھک گئی تو بیڈ پر گر گئی۔ اب سے اس کی آنکھوں کے سامنے
ہمان کا عکس لہرایا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ 28 سالہ ہمان استنبول شہر کا ایک بہترین بزنس مین۔ اس کے آباء و اجداد پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس کے والدین نے استنبول میں ہی شادی کی تھی، اور اس کے بعد وہ بھی استنبول میں ہی پلا پڑا، اور ان کا خاندان استنبول کی سرزمین پر ہی آباد رہا تھا۔ ارہا کے والد ارسلان ملک سالوں پہلے پاکستان سے استنبول آ گئے تھے، تب جب ارہا صرف 3-4 سال کی تھی۔ انہوں نے ہمان کے والد کے ساتھ ان کے بزنس میں پارٹنرشپ کی تھی، اور تب سے وہ دونوں اکٹھے ہی کام کر رہے تھے، اور سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز بھی اب ایک اچھا رشتہ استوار ہو گیا تھا، اور اس طرح سے ارہا اور ہمان کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ وہ دونوں اچھے دوست تھے، مگر جب ہمان ٹین ایجز تھا تو اس کے والدین کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہمان تنہا رہ گیا۔ جب تک ہمان نے پڑھائی کے بعد بزنس نہیں سنبھال لیا، تب تک سارے بزنس کی ذمہ داری ارہا کے والد پر آ گئی تھی۔ مگر جب ہمان اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے اپنے حصے کا اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا تھا، مگر اب بھی وہ ارسلان صاحب کی ایک ہی آفس میں اکٹھے کام کرتے تھے، کیونکہ دونوں ہی بزنس میں 50-50% کی پارٹنرشپ کے مالک تھے۔ ہمان سالوں سے ارہا کے ساتھ رہا تھا، اور کب اسے ارہا سے محبت ہو گئی وہ نہیں جان سکا، مگر بس وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا۔ وہ تھی بھی اتنی ہی خوبصورت، اور بالآخر ایک دن اچانک ہمان نے اسے پرپوز کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور ارہا جو خود بھی ہمان کی محبت میں مبتلا تھی، اس نے فوراً ہمان کی محبت کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ اور وہ کیوں نہ کرتی، وہ اس سے محبت کرتی تھی، اور اگر وہ خوبصورت نہ بھی ہوتا تو وہ اسی سے شادی کرتی، مگر وہ اتنا خوبصورت، اتنا بہترین تھا کہ کوئی بھی لڑکی اسے ہاں کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچتی۔ جب ہمان نے رشتہ مانگا تو مسز ملک نے فوراً کہہ دیا کہ وہ تو ارہا کے بنا کیسے رہیں گی۔ ابھی تو انہوں نے ارہا کی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو ان کی اکلوتی اولاد ہے۔ تو حالات اور معاملات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمان نے انہیں اپنے ساتھ اپنے بنگلے میں رہنے کی دعوت دے دی۔ ویسے بھی وہ تنہا رہتا تھا، اور اگر ارہا کے والدین ان کے ساتھ رہیں تو ارہا خوش رہے گی، اور اسے خوش دیکھ کر وہ خوش رہے گا۔ اس کی آفر سن کر تو مسز ملک اور ارسلان صاحب نے خوشی خوشی اس کی آفر ایکسیپٹ کر لی تھی، اور یوں چند ہی دنوں میں اس کی ہمان سے شادی ہو گئی۔ وہ اسے بے حد محبت کرتا تھا، اور وہ اس کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ جب تک ہمان زندہ تھا تب تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، مگر اس کی موت کے بعد ارہا نوٹ کر رہی تھی کہ مسز ملک اور مسٹر ارسلان ملک اس بنگلے کو کچھ زیادہ ہی اپنی جاگیر سمجھنے لگے تھے۔ شاید وہ بھول چکے تھے کہ یہ بنگلہ ہمان کا ہے، اور وہ یہاں پر صرف ارہا کی خوشی کی خاطر رہنے کے لیے آئے تھے۔ اس کی اور ہمان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر شادی کے 3 مہینے بعد ہی ہمان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس روز ارہا کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی دنیا مکمل طور پر ختم ہو گئی ہو، مگر پھر چند دنوں کے بعد ہی اسے معلوم ہوا کہ ہمان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایسے ہی نہیں ہوا۔ اس کی گاڑی کی بریک فیل تھی، اسی لیے اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور پھر ایک پول میں جا ٹکرائی، اور اس کی گاڑی میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اسی گاڑی میں جل کر راکھ ہو گیا۔ ارہا تو آخری بار اس کا دیدار بھی نہ کر پائی، مگر وہ سوچ چکی تھی کہ جس نے بھی ہمان کے ساتھ یہ کیا ہے وہ اسے چھوڑی ہی نہیں۔ اس کی اور مسز ملک کی بحث کو 2 دن گزر چکے تھے۔ اس وقت تو کچن میں کھڑی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب مسز ملک کچن میں داخل ہوئیں۔ یوں تو مینشن میں بہت سارے ملازم تھے، مگر کبھی کبھی ارہا اپنا کھانا خود ہی بناتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا اپنے ہاتھوں سے خود بھی ناشتہ کرنا اور ہمان کو بھی کھلانا، مگر جو اس کے ہاتھوں کے کھانے کی تعریف کرتا تھا وہ تو اب رہا نہیں تھا۔ ماں کو دیکھتے ارہا پلٹی، اور اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب مسز ملک اس کے پاس آئیں۔ آئی ایم سوری ارہا، میں نے بہت سوچا ہے تمہاری باتوں پر، اور مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تم ہمان سے محبت کرتی ہو، اور اگر تم اس کی یادوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں فورس نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری اکلوتی اولاد ہو، تو مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ ارہا نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ماں کو دیکھا، چاہے وہ ان کی باتوں پر جتنا بھی ہرٹ ہوتی، مگر وہ اس کی ماں تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ارسلان ملک پاکستان چھوڑ کر ترکی آ گئے تھے۔ وہ اپنی فیملی کو ایک بہترین مستقبل دینا چاہتے تھے،
اور پاکستان میں ان کی سیلری بہت کم تھی اور ارسلان صاحب کا خیال تھا کہ پاکستان میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا، اسی لیے انہوں نے پاکستان چھوڑ کر ایک بہتر ملک میں رہنے کو ترجیح دی۔ پاکستان میں ان کی مختصر سی فیملی تھی جن کے بارے میں ارہا کو کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہی وہ کبھی پاکستان گئی تھی اور نہ ہی اس کے دل میں پاکستان کے لیے کچھ خاص جذبات تھے۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا ملک تھا، لیکن ارہا ساری زندگی استنبول میں رہی تھی اور اسے اس لیے اس ملک سے بے حد محبت تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو احساس ہو گیا ہے، اتنا ہی بہت ہے۔ ارہا نے بحث ختم کر دی۔ اس کی ماں کو اس کی محبت کا احساس ہو گیا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب تمہیں اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ تم کس حال میں ہو؟ مسز ملک مسکرا کر کہہ رہی تھی تو ارہا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کافی دنوں بعد وہ دل سے مسکرائی تھی۔ مسز ملک اب کچن میں گئیں اور وہاں سے جوس گلاس میں ڈال کر انہوں نے ارہا کے پاس آ کر اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ چلو شاباش، پیو اسے، اچھا محسوس ہوگا۔ میں سمجھوں گی کہ تم نے اپنی ماں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ جوس کا گلاس ارہا کے ہاتھ میں تھمایا تو ارہا نے بھی اپنی ماں کی محبت کو محسوس کرتے فوراً جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس کی ماں نے ساری زندگی ایک شاہانہ لائف سٹائل گزارا تھا، اور جب استنبول آئے تھے یہاں کی زندگی، یہاں کے حالات، بس پھر وہ خود کو مس ورلڈ ہی سمجھتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی بے حد ینگ اور بے حد خوبصورت تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک 22 سالہ بیٹی کی ماں ہے۔ کچھ پیسے کی طاقت کا اثر تھا اور کچھ مہنگے ٹریٹمنٹس جس نے آج بھی اس کی ماں کو جوان بنا رکھا تھا۔ ارہا نے جوس کا گلاس ختم کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں میں رات کو سکون سے سو نہیں پاتے، اتنے ہفتے ہو گئے مجھے نیند کیوں نہیں آتی ماما۔ وہ اپنی ماں سے اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ پریشان مت ہو بیٹا، میں جانتی ہوں ہمان کی جدائی نے تمہیں کچھ پریشان کر دیا ہے، لیکن کوئی نہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارہا نے گہری سانس لی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ 10 منٹ ہی گزرے تھے جب اسے اپنے پیٹ میں ایک دم سے شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے وجود میں بہت زور سے چاقو کھونپ رہا۔ اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلے۔ وہ صوفے سے اٹھی کتاب وہیں کہیں زمین پر گر گئی۔ دیوار کا سہارا لے کر جب تک وہ کمرے سے باہر آئی تو درد نے اتنا اچانک زور پکڑ لیا کہ ارہا کو لگا جیسے اس کے وجود کا ایک حصہ اس کے پیٹ کے راستے باہر آ جائے گا۔ وہ بے حد مشکل سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس نے مسز ملک کو لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ مسکرا رہی تھی، کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ ارہا کی آنکھوں کے سامنے ابھی 15-20 منٹ پہلے وہ جوس کا گلاس گھوما اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں کوئی نوکیلا نیزہ مارا ہو۔ اس نے بے حد بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنے ان لبوں پر ایک ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی، نہیں میری ماما ایسا نہیں کر سکتی۔ مگر پھر اپنے وجود میں ہوتی ٹوٹ پھوٹ اور پیٹ میں بڑھتے گہرے درد نے اسے احساس دلایا کہ ہاں یہ اس کی ماں نہیں کیا ہے۔ ایک بار پھر اس کی چیخ نکلی تو مسز ملک نے چونک کر اسے دیکھا۔ ان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا۔ ارہا آر یو اوکے؟ اس کے پاس آتی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے ارہا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ارہا تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ کیا ملایا تھا آپ نے جوس میں؟ اس نے شدید بے یقینی سے پوچھا۔ ارہا میری بچی، انہوں نے پیار سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ماما؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، کیا ملایا تھا آپ نے میرے جوس میں؟ وہ زخمی شیرنی کی طرح چلائی تھی۔ مسز ملک کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف چھایا اور پھر اطمینان۔ پریشان مت ہو، تھوڑی تکلیف ہوگی مگر پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ارہا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین ہی سرکا دی ہو۔ ماما آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کا چہرہ گیلا کر رہے تھے اور پھر ایک دم سے اس نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تو نہ جانے کہاں سے خون کا فوارہ اس کے لبوں سے بہتا زمین پر آ گرا اور ارہا پھر وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گری۔ تو مسز ملک اس کے سامنے بیٹھی۔ تو کیا کرتی میں؟ تم اس ہمان کا روپ لے کر بیٹھی ہو، کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو۔ چلا گیا وہ ہمان اور دیکھو سب کچھ اب صرف ہمارا ہے۔ تمہارے بابا تو تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے، مگر میں ایسے ہی تمہیں تمہارے حال میں چھوڑ دیتی تو پھر
ہم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے تھے ارہا۔ وہ اب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارہا نے اپنے گھٹنوں اپنے پیٹ سے لگا لیے۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ آپ ایک ماں ہو کر کیسے میری ممتا کا قتل کر سکتی ہیں؟ اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے بہت زور سے اپنے پیٹ کو سمیٹا، جیسے اپنے وجود میں پروان چڑھتی اپنی اولاد کو بچانے کی آخری کوشش کی ہو۔ اس بچے کا مر جانا ہی بہتر ہے رہا۔ تمہیں سمجھنا چاہیے ابھی تم اس حالت میں نہیں ہو کہ ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ اچھی جگہ شادی کرو، اپنا گھر بساؤ، اور بچے کا کیا ہے؟ بچے تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے اس وقت اپنی ماں کسی ناگن سے کم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ مسز ملک نفی میں سر ہلاتی زمین سے اٹھی اور پیچھے ہوئی۔ ہادی جو اپنے ہی دھیان میں اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا، اس نے زمین پر گری ہوئی ارہا کو دیکھا تو اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ارہا نے قدموں کی چاپ پر ہادی کو دیکھا، پھر اسے وہ اپنا آخری سہارا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے خون سے سنا ہاتھ ہادی کی طرف بڑھایا۔ اس کے لب کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہادی تیزی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ ارہا، آر یو اوکے؟ یہ کیا ہوا؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس نے غصے سے مسز ملک کو دیکھا۔ مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ میرا بچہ، اسے بچا لو پلیز۔ ہادی جیسے اس کے قریب بیٹھا، وہ جلدی سے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑے، سرگوشی کرتے ہوئے التجا کر رہی تھی، اور لفظ بچے پر ہادی کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ چیر دیا ہے۔ کیا بچہ؟ اس نے بے حد بے یقینی سے سرگوشی کی تو ارہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں میرا بچہ، پلیز تم اسے بچا لو۔ یہ ہمان کا بچہ ہے، تمہارے بھائی کا۔ وہ ہادی کو بتا رہی تھی اور کسی نے جیسے ہادی کے وجود میں چنگاریاں سی بھڑکا دی۔ ارہا بھی اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر ایک زوردار تکلیف کے وار نے اس کے لبوں سے ایک گہری چیخ چھوڑی اور پھر وہ لہرا کر ہادی کی باہوں میں ہی گر گئی، جبکہ مسز ملک پاس کھڑی افسوس سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ ارہا کو چھوڑے اب مسز ملک کی طرف دیکھ کر چیخا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ ہادی کو تو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پہ ابلتا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ یہ میری بیٹی ہے، اس کے مستقبل کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، یہ فیصلہ میں کروں گی۔ بہتر ہوگا کہ جس کام کے لیے تم یہاں موجود ہو بس وہی کرو۔ مسز ملک کے لہجے میں غرور تھا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر پھر اسے ارہا کا خیال آیا تو وہ مسز ملک کو بھاڑ میں جھونکتے ہوئے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر تیزی سے اب مینشن سے باہر بھاگا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آدھے گھنٹے کا سفر 5 منٹ میں کیسے طے کیا، کب گاڑی ہاسپٹل میں رکی، کب وہ ارہا کو لے کر آئی سی یو میں بھاگا۔ بس اسے یاد تھا کہ وہ زمین پر بیٹھا تھا، اس کی ویران نگاہیں ہاسپٹل کی چھت کو گھور رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے جب آئی سی یو کے دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلی۔ تیزی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ اس کا دل اس وقت سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ پلیز کہہ دیں وہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے بے بسی سے ڈاکٹر سے فریاد کی تو ڈاکٹر ہلکا سا مسکرائی۔ پریشان مت ہو، وہ ٹھیک ہے، خطرے سے باہر۔ اور بچہ؟ اس نے تکلیف دہ نگاہوں کے ساتھ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ڈاکٹر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں، اس وجود کو کیسے ختم کرنے کا سوچ سکتے ہیں جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ جس نے بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ ویسے تو یہ پولیس کیس بنتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے صرف آپ کی ریکویسٹ پر ان کا علاج کیا، خاموشی اختیار کر لی، مگر آپ پریشان مت ہوں، بچہ سیف ہے، کیونکہ بلڈ وومٹنگ کی وجہ سے کافی سارا زہر پہلے ہی باڈی سے باہر نکل گیا تھا۔ ہاں اگر بلڈ وومٹنگ نہ ہوتی تو شاید ہم بچے کو بچا نہ پاتے اور مس کیریج ہو جاتا۔ ڈاکٹر مکمل تفصیل بتا رہی تھی اور ہادی جو آنکھیں میچے کھڑا تھا اس نے بے حد بے یقینی سے آنکھیں کھولی اور ڈاکٹر کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشان مت ہوں، دونوں ٹھیک ہیں، ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں۔ ہادی نے گہری سانس لی، اسے لگا جیسے کسی نے
اسے ایک نئی زندگی دے دی ہو۔ وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا۔ اب واپس وہیں بینچ پر ہی بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بھولے بسرے منظر نمایاں ہوئے تھے۔ شاید وہ کہیں پیچھے ماضی میں پہنچ گئی تھی۔ وہ بیڈ روم میں غصے سے چکر کاٹ رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے تھے، مگر ابھی تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ 10 بجے، پھر 11۔ اب وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی، مگر وہ پھر بھی نہیں آیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی۔ تقریباً 11 بجے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا۔ ایک ہاتھ میں اپنا بیگ پکڑ رکھا تھا جس میں یقیناً لیپ ٹاپ تھا۔ دوسرے بازو پر کوٹ تھا۔ ٹائی کی نوٹ بھی ڈھیلی ہو چکی تھی۔ بیگ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا، کوٹ اور ٹائی اتار کر صوفے پر پھینک دی۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر نیم دراز ارحا کو دیکھا، جس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ ہمان نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ یقیناً اس کا موڈ بہت خراب تھا، مگر وہ پہلے فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کپڑے چینج کیے، نکھرا سا اور کچھ پرسکون ہوتا بیڈ کے قریب آیا اور بیڈ پر اپنی سائڈ بیٹھا۔ ارحا، نرمی سے اسے پکارا، مگر ارحا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لگتا ہے ناراضگی شدید ہے۔ ہمان اس کے قریب ہوتا سرخوشی کر رہا تھا۔ اس نے اب اسے بازو سے پکڑے، اپنی جانب کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ناراض ہو مجھ سے؟ ہمان نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھ سے بات مت کریں۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ کتنے گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ سوچا تھا آج ساتھ ڈنر کریں گے، مگر نواب صاحب تو اب آ رہے ہیں۔ اس کا موڈ فل خراب تھا۔ اس وقت تو نائٹ ڈریس میں تھی۔ اس کی کیوٹ شکل دیکھ کر ہمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آئی ایم سوری یار، ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا، اسی لیے جلدی نہیں آ سکا۔ بٹ آئی ایم سوری، کل سے پکا جلدی آ جایا کروں گا اور ہم ہر روز رات کا ڈنر ایک ساتھ کریں گے۔ وہ اب اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے بات، مجھے تو آج کرنا تھا، لیکن آپ کے ساتھ آپ آج نہیں آئے۔ آپ میری طرف سے روز لیٹ آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کروٹ بدل کر لیٹنے کی کوشش کی، مگر ہمان نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ارے ایسے کیسے کوئی غرض نہیں، میں نے کہا نا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میٹنگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ سوری میری جان۔ وہ اب نرمی سے معافی مانگ رہا تھا، مگر ارحا اتنی جلدی معاف کرنے والی نہیں تھی۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کا سوری، جیسے اس کا سوری اسی کے منہ پر واپس مارا ہو۔ ہمان نے نفی میں سر ہلایا۔ سوچ لو، لڑکیوں کی قطار لگی ہوئی ہے تمہارے شوہر پر، بہت مرتی ہیں۔ اگر میں ذرا سا کہیں اور، ابھی اس کے بات منہ میں ہی تھی جب تیزی سے ارحا نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اگر آئندہ آپ نے کسی دوسرے کا ذکر کیا نا تو خدا کی قسم جان نکال دوں گی آپ کی۔ وہ غصے سے اس کے گلے پر جنگلی بلیوں کی طرح اپنے ناخن سے وار کر چکی تھی کہ ہمان نے بہت مشکل سے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ اچھا بابا سوری، بس کرو۔ اپنے اکلوتے معصوم سے شوہر پر ایسے ظلم کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے ارحا۔ وہ اب مصنوعی خفگی سے اسے ڈانٹ رہا تھا جو پیچھے ہوتی دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ ہمان بھی سیدھا ہو کر بیڈ پر لیٹا تو بہت محبت سے پوچھا۔ آپ کو کیا پرواہ میری ناراضگی کی؟ جائیں، جہاں دل کرتا ہے وہاں جائیں۔ وہ ابھی بھی غصہ دکھا رہی تھی کہ ہمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لگتا ہے آج میری بیگم کی ناراضگی بہت سخت ہے، بہت پیار سے ناراضگی دور کرنی پڑے گی۔ وہ ارحا کی طرف جھکتے ہوئے کچھ سرگوشی نما آواز میں بولا تھا کہ ارحا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ ارحا کو چوکنا بنتا تھا۔ وہ اوپر سے اب اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ ارحا جیسے اس کے ارادے سمجھ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اٹکتی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ ہمان اب اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر پھینکنے کے انداز میں اچھال گیا۔ اپنی بیگم کی ناراضگی دور کر رہا ہوں۔ ارحا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، مگر اسے بازو سے دبوچ اپنی طرف کھینچ چکا تھا اور اب اس کے ہاتھ ارحا کے گلے پر تھے۔ اب اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے ہمان، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ارحا نے اس کا موڈ دیکھ کر گھبرا کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ میں منا لوں گا میری جان۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اب اس کا ماتھا چوم چکا تھا، پھر اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے اور اب اس کے لبوں پر جھکتا اس کے لب اپنے لبوں میں لیتا، قطرہ قطرہ اس کی سانسیں اپنے اندر اتارتا، اسے بیڈ پر گراتے، اس پر جھکا اور اس پر قابض ہوتا۔ وہ ارحا کو اپنی محبت کی بارش میں سیراب کرتا، اس کی ہر ناراضگی دور کر کے آتا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اب نیند میں اتر رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں ہمان، بہت زیادہ۔
آپ کے بنا ایک پل بھی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ پلیز کبھی مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، وہ اب کسی خوف کے زیر اثر کہہ رہی تھی۔ مومان کا ہاتھ اس کے بالوں میں چل رہا تھا۔ میں تم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں احرا، تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا جب تک اس وجود میں سانسیں ہیں۔ اور احرا بند آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماضی کی یاد ہوا میں غائب ہو گئی۔ ہمان اس کے لبوں نے سرگوشی کی تو اس کے پاس اسٹول پر آ بیٹھا۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں چھائی اداسی اور خاموشی مزید گہری ہو رہی تھی۔ ہمان نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اب وہ اس کے قریب جھکتا اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ دیکھے نا، میری اپنی ماں نے مجھے تباہ کر دیا، انہوں نے ہم سے ہمارا بچہ چھین لیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر اس سے پہلے ہی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ مجھے چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا جو نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں نا میری جان، مت رو۔ میں ہر اس شخص کو جیتے جیت تڑپاؤں گا جس نے ہمیں تکلیف دی، ہماری اولاد کو بھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا جبکہ احرا نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس اذیت میں اس کا لمس سکون اور مرہم تھا۔ اس کا پاس ہونا ہی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اور پھر وہ ایک گہری نیند میں اتر گئی، مگر وہ نیند میں بھی اپنے ماتھے پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کر سکتی تھی۔ ہاں، وہ اس لمس کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ ہمان ہی تھا۔ لبوں کے لمس کے بعد اس کا نرمی سے چلتا احرا کے بالوں میں وہ ہاتھ جو اسے سکون دے رہا تھا۔ جب دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی تو اب کمرے میں روشنی تھی۔ باہر نہ جانے دن کو کون سا وقت تھا۔ جس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو کمرے کے صوفے پر اسے ہادی بیٹھا دکھائی دیا۔ تو اس کا مطلب ہمان کو دیکھنا وہ محض خواب تھا۔ اس نے بے بسی سے اور اذیت سے آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول لیں۔ وہ جب اپنے موبائل فون پر مصروف تھا، اس کی نگاہ اچانک احرا کی طرف گئی۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ وہ موبائل فون واپس جیب میں ڈالتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نرمی سے پوچھا۔ احرا نے اذیت سے نفی میں سر ہلایا۔ سب ختم ہو گیا ہادی۔ تم نے دیکھا میری اپنی ماں نے میری اولاد کی جان لے لی۔ میں انہیں چھوڑوں گی نہیں، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے یقین نہیں آتا کوئی ماں اپنی ہی اولاد کی ممتا کا کیسے کھلا کھونٹ سکتی ہے۔ میرے پاس ہمان کی آخری نشانی بس میرا بچہ ہی تو رہ گیا تھا اور اب میں نے وہ بھی کھو دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ہادی نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ریلیکس، آپ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہے۔ اور آپ سے کس نے کہا آپ نے بچہ کھو دیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اور آپ کے بچے کو کچھ ہونے دیتا؟ وہ نرمی سے مسکرا کر کہہ رہا تھا، آخر میرے بھائی نے مجھے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، لیکن آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی ماں ایسا کریں گی۔ لیکن اب سب ٹھیک ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ احرا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنے وجود میں پروان چڑھتے اس وجود کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہادی نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بھلا آپ سے ایسا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ احرا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی۔ ہاں، وہ اس وجود کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے سارے آنسو صاف کر لیے۔ تھینک یو سو مچ، تم نے میری جان بچائی اور میرے بچے کی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کی بات پر ہادی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے صرف اپنے بھائی کی اولاد کی جان بچائی ہے۔ احرا بے حد بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ واقعی اتنا وفادار تھا؟ آپ نے مجھے اس بچے کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ وہ اب کچھ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ احرا کچھ خجل سی ہوئی، اس کی آنکھوں میں کچھ شرمندگی تھی جو ہادی صاف محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے لگا شاید اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ ہمان کی اولاد اس دنیا میں آنے والی ہے تو شاید تم دولت کی لالچ میں اس بچے کو یا پھر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے میں ڈر گئی تھی اور میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ مگر میں کتنی بے وقوف اور کتنی احمق تھی۔ میں جسے اپنا سمجھتی رہی وہی دشمن نکلے، اور جسے دشمن سمجھ رہی تھی اسی نے میری جان بچائی۔ وہ شدید ہرٹ ہوئی تھی۔ ہادی کو برا لگا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں ہے، ویسے بھی یہ واضح ہے کہ جو میرا حصہ تھا وہ سالوں پہلے مجھے میرے بابا دے چکے تھے،
اور جو کچھ اب یہاں پر استنبول میں ہے ظاہری سی بات ہے وہ ہمان کے بعد اس کی اولاد کا ہی حصہ ہے۔ میں بھلا کیوں دولت چھیننے لگا؟ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی، اس کی فیملی سے بھی ہے۔ میں بس اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ بے حد بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہادی کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اسے یاد آیا اس نے پہلی بار ہادی کو کب دیکھا تھا۔ ہمان کی موت کو 3 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی موت کے چند ہفتے بعد ایک دن جب وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی تو اس نے ہادی کو اپنے والدین کے ساتھ صوفے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمان سے کافی الگ تھا۔ اس کے بال شانوں کو چھو رہے تھے، بڑے بڑے بال اور داڑھی کچھ بڑی تھی، جبکہ ہمان کی ہلکی سی بیرڈ، ہمان کی آنکھیں گرے تھیں جبکہ ہادی کی آنکھیں کالی تھیں۔ جو دوسرا فرق تھا وہ یہ تھا کہ وہ بہت الگ کپڑے پہنتا تھا، جبکہ ہمان کے کپڑے پہننے کا اسٹائل اس سے بے حد مختلف تھا۔ اس کے بات کرنے اور چلنے پھرنے کا انداز بھی ہمان سے بے حد الگ تھا۔ ویسے بھی ہمان نے اسے بتایا تھا کہ اس کا ایک جڑواں بھائی ہے، لیکن وہ یہاں نہیں رہتا۔ وہ شروع سے ہی جرمنی میں رہا ہے اور وہیں پڑھتا تھا، اور اسے بورڈنگ میں رہنے کی عادت تھی، اور وہیں یونیورسٹی پاس کرنے کے بعد وہ وہیں اپنی زندگی میں سیٹل ہو چکا ہے۔ وہ اس کے قریب آئی جیسے اسے ذرا سا گمان تھا کہ نہیں، اس کا وہم ہے، یہ ضرور ہمان ہی ہوگا۔ ہمان، آپ آ گئے؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اس شخص کو دیکھا اور تیزی سے اس کے قریب ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتی اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں ہمان نہیں، میں اس کا جڑواں بھائی ہوں، ہادی۔ مجھے 2 مہینے پہلے ہی ہمان کی کال آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کسی مشکل میں ہے، شاید کوئی اسے جان سے مارنا چاہتا ہے، اور اگر اسے کچھ ہو جائے تو میں یہاں آ جاؤں اور اس کی بیوی کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میں بس اس لیے یہاں پر موجود ہوں۔ اور اس نے ثبوت کے طور پر ہمان کی وہ ویڈیو بھی مسز ملک، مسٹر ملک اور ارہا کو دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ تب سے ہی مینشن میں رکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئی؟ ہادی نے اسے گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھا تو نرمی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو ارہا چونک کر اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ پھر نفی میں سر ہلایا، نہیں کچھ نہیں۔ وہ جو اتنے ہفتوں سے ہادی سے خار کھاتی تھی، اسے آج ہادی بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ اسے اچانک کچھ خیال آیا۔ ہادی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تم جرمنی میں کیوں رہتے ہو؟ اس نے دیکھا کہ ہادی کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ شاید اس نے غلط سوال پوچھ لیا۔ ایسے ہی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، مجھے استنبول کچھ زیادہ پسند نہیں اور اسی لیے جرمنی میں رہتا ہوں، اپنے دادا کے ساتھ۔ ارہا مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کا موڈ دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہادی۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہنے کے بعد ایک بار پھر ارہا کی آواز کمرے میں گونجی تو ہادی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی مدد؟ اس کی آنکھوں میں اب تھوڑی نرمی آ گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ہمان کے گھر سے میرے والدین کو نکال دو۔ وہ سنجیدہ تھی، شاید ہادی کو اس کی امید نہیں تھی۔ کیا آپ واقعی یہ چاہتی ہیں؟ وہ آپ کے والدین ہیں؟ وہ کچھ الجھن سے پوچھ رہا تھا۔ جس عورت نے مجھ سے میری اولاد چھیننے کی کوشش کی ہو، آج سے میری ماں نہیں رہی، اور اب تو میرا دل بھی کہتا ہے کہ انہی لوگوں نے ہمان کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ جب یہ لوگ بنگلے میں آئے ہیں ہمان کی دولت دیکھ کر، جیسے ان کے دل میں عجیب سی لالچ آ گئی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہیں ان لوگوں نے ہی تو ہمان کو مجھ سے دور نہیں کیا۔ ہادی ساکت سا بیٹھا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا واقعی آپ اپنے والدین کے بارے میں یہ گمان رکھتی ہیں؟ وہ حیران تھا، وہ بے حد بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کیا صحیح ہے کیا غلط، مگر اس وقت میرے پاس کھونے کو صرف میری اولاد ہے، جسے میں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اب کھڑکی سے باہر آسمان پر پھیلتے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ باہر اب رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ ہادی نے نہایت افسوس اور تکلیف سے اسے دیکھا۔ بہت محبت کرتی تھی تو ہمان سے؟ اچانک اس نے سوال پوچھا کہ ارہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ جب محبت ہوتی ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جانتے ہو جب عورت محبت کرتی ہے تو اس کی محبت دن بدن مزید شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اس کی محبت بڑھتی ہے، وہ اتنی جلدی کسی مرد پر یقین نہیں کرتی، کسی سے محبت نہیں کرتی، مگر جب کرتی ہے تو پھر ٹوٹ کر کرتی ہے۔ وہ ایک بار پھر ونڈو سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے اب بتا رہی تھی، ہمان یوسف خوش قسمت ہے کہ تم اس کی بیوی ہو اور تمام لڑکیوں سے کافی بہادر اور مضبوط اعصاب کی مالک ہو، جو شوہر کی موت پر بھی خود کو سنبھال لے اور خود کو سہارا دیے کھڑی رہی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک اپنی محبت کی موت پر ذہنی مریض بن چکی ہوتی۔
ہادی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ارہا کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنا حوصلہ، اتنی ہمت مجھے صرف ان کی وجہ سے ملی ہے۔ سالوں ان کے ساتھ رہی ہوں میں، کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اس لیے میں عام لڑکیوں کی طرح کمزور نہیں ہو سکتی۔ میری پہچان ہی یہ ہے کہ میں مسز ارہا ہومان یوسف ہوں۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی دبوچ کر سختی سے کہا تھا، جیسے اپنی طاقت واپس اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہو۔ ہادی مسکرا دیا تھا۔ اب کمرے میں گہری خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں گہرا سکون تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس اسٹول پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جو باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی تو وہ گاڑی سے باہر نکلا اور اب گھوم کر دوسری سائیڈ آیا۔ دروازہ کھولا۔ ارہا نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے ہادی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ وہ کچھ گھبرائی تھی، یہ لمس نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنا سا لگتا تھا، مگر پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا ہاتھ پکڑے۔ مگر اس کی حالت کے پیش نظر ہادی نے اسے سہارا دینا ہی ضروری سمجھا۔ اس کا بازو پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی تو رات اپنے آخری پہروں پر تھی۔ مسٹر ارسلان ملک اور مسز ملک ڈنر کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جب ان کی نگاہ لاؤنج سے اندر داخل ہوتی ان دونوں پر پڑی تو مسز ملک فوراً صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسٹر ارمان ملک بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارہا کافی کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ ارہا، ارسلان صاحب نے کچھ پریشانی سے پکارا، تم نے تو کہا تھا اسے بس لائٹ سی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، مگر یہ تو کافی ڈل لگ رہی ہے۔ انہوں نے چہرہ موڑے مسز ملک سے کچھ سختی سے پوچھا تھا۔ ارے آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ مسز ملک نے شوہر کو حوصلہ دیا اور اب ارہا کے قریب آئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بے حد نرمی سے پوچھا، جیسے ان سے بڑا ہمدرد اور اس دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہ۔ اس سے پہلے وہ ارہا کو ہاتھ لگاتی، درمیان میں ہی ارہا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے چھونے کا سوچیے گا بھی مت، اس نے ایک ایک لفظ سختی سے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ فضا میں ہی جھٹک دیا، جبکہ مسز ملک کی مسکراہٹ تھمی تھی۔ میں جانتی ہوں ابھی تم غم میں ہو، لیکن میں نے تمہارے لیے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ ایک مس کیریج اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بس خوش رہنا سیکھو۔ ارہا کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ عورت اس کے کلیجے پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری زندگی میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس کا فیصلہ کرنے والی آپ کون ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ میری ماں ہیں، آپ کو اختیار ہے میرا اچھا برا سوچنے کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری اولاد کی قاتل بن جائیں۔ ارہا نے اپنی ساری طاقت جمع کی اور چیخنے کی کوشش کی۔ جب اسے شدید تکلیف کا احساس ہوا تو اس کی گرفت ہادی کے بازو پر سخت ہوئی تو ہادی نے چونک کر اپنے بازو کی طرف دیکھا۔ ارسلان صاحب سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے، تم ماں بیٹی کیوں جھگڑ رہی ہو؟ ارہا بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم کمرے میں جا کر آرام کرو۔ انہوں نے ان کی بحث یہ ختم کروانے کی کوشش کی تو ارہا کو احساس ہوا کہ شاید اس کا باپ اس سب سے لا علم تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ہادی بول اٹھا، آپ کو نہیں پتا آپ کی بیوی کیا کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ انہوں نے ارہا کا ابارشن پلز کھلائیں، اس کی اولاد کی جان لینی چاہیے۔ کیسے ماں باپ ہیں آپ لوگ جنہیں اپنی بیٹی کی تکلیف کی کوئی پرواہ ہی نہیں؟ ارسلان صاحب نے بے حد بے یقینی سے مسز ملک کو دیکھا، جن کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ ارہا میری جان، میں نے تمہاری بھلائی کی ہے۔ ابھی وہ کچھ کہہ نہیں تھی جب ارہا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے خاموش کروا دیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے یہ بھلائی، خدا کے واسطے نکل جائیں آپ لوگ میرے گھر سے۔ وہ اپنی ساری طاقت اکٹھی کیے چیخی، ارہا! ارسلان صاحب نے بے حد بے یقینی سے اسے پکارا، جس کا سانس پھول گیا تھا اور اب وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید آپ نے سنا نہیں، اس نے کیا کہا، 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس، اپنی پیکنگ کریں اور اس گھر سے چلے جائیں۔ ویسے بھی یہ گھر میرے بھائی کا تھا، اس کی موت کے بعد یہ گھر اب اس کی بیوی اور اس کے بچے کا ہوگا، اور فی الحال اس کی بیوی اور اس کے آنے والی اولاد کا محافظ میں ہوں، تو اسی لیے میں ارہا اور اس کے بچے کی حفاظت کے پیش نظر اب آپ لوگوں کو ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر آپ لوگ 1 گھنٹے سے پہلے اس گھر سے باہر نہیں گئے تو مجھے پولیس کو کال کرنی پڑے گی اور آپ کے خلاف مقدمہ کروانا پڑے گا۔ مسز ملک، وہ اب ڈائریکٹ مسز ملک سے کہہ رہا تھا، جن کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ لیکن ہادی ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ارسلان صاحب نے کچھ معاملات سلجھانے کی کوشش کی۔
بیٹھ کر بات کرنے والے معاملات اب گزر چکے۔ ویسے بھی میں ہمان کی موت کی تصدیق کر رہا ہوں، بہت جلدی مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی گاڑی کے بریک کس نے فیل کروائے تھے، پھر دیکھتے ہیں قاتل کون تھا۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کی بیوی کو اس لیے معاف کر دیا کیونکہ وہ ہمان کی بیوی کی ماں ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ آپ لوگ یہ گھر خالی کر دیں۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک پل کے لیے بھی ارحا کے قریب نہیں پھٹکنے دوں گا۔ وہ سختی سے کہتا ہوا ارحا کو اپنے ساتھ لیے اب سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا تاکہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ سکے۔ اس نے نرمی سے ارحا کو بیڈ پر بٹھایا اور اب اس کے پاؤں اٹھا کر وہ بیڈ پر رکھ رہا تھا، پھر بلینکٹ کھول کر نرمی سے اس کے اوپر دیا اور پھر اس کے کمر کے گرد تکیہ ٹھیک کیا۔ پریشان مت ہو، تم ریسٹ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ ایک پل کے لیے ارحا کو اس میں ہمان کی جھلک نظر آئی، جیسے ہمان اس سے کہہ رہا ہو کہ جب تک میں ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے وہ واپس پلٹتا ارحا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ واپس پلٹا تھا اور سوالیہ نگاہوں سے ارحا کو دیکھا، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہمان، اس کے لبوں نے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی اور سامنے کھڑے مرد نے بس اذیت سے آنکھیں میچ لی تھی۔ یہ آپ ہی ہیں نا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اسے محسوس کر سکتی تھی اور آج اسے اپنے سارے شک یقین میں بدلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا لب و لہجہ، اس کا ارحا کو پروٹیکٹ کرنے کا انداز اور پھر اس کا لمس، ارحا کیسے اسے جھٹک سکتی تھی؟ اسے نرمی سے اپنا ہاتھ ارحا سے چھڑوانا چاہا مگر وہ گرفت سخت کر گئی اور اس نے ایک دم سے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ اسے اپنے بازوں سے پکڑ اپنے پاس بیڈ پر بٹھا گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا، وہ بس اس کا ہاتھ دیکھ رہی تھی اور اس کے بازو پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ اس کا سر جھکا ہوا تھا مگر ارحا کا چہرہ سیدھا تھا۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اب وہ اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر اس کے بال ٹٹولتی رہی اور پھر وہی ہوا جس کا اسے شک تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ نرمی سے بیڈ سے اٹھا، اس کا ہاتھ اس کی جھولی میں رکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا اور پیچھے ارحا فق چہرہ لیے بیٹھی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا ایک انبار گھوم رہا تھا جبکہ نیچے مسز ملک شدید غصے سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ اس بچے کو ختم کرنے کی کوشش کرو؟ ارسلان صاحب غصے سے چلا رہے تھے۔ تو میں کیا کرتی؟ اس کی بھلائی کے لیے ہی سب کچھ کیا ہے مگر وہ سمجھتی ہی نہیں۔ میں کون سا اس کی دشمن ہوں؟ اس کی ماں ہوں میں۔ مسز ملک کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ہمیں اس گھر سے باہر نکال سکتی ہے؟ جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلو، ابھی کچھ دن ارحا کو دو، اس کا غصہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، چلو اب۔ ارسلان صاحب زبردستی مسز ملک کو بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے تاکہ وہ ضروری سامان پیک کریں اور واپس اپنے گھر جا سکیں جہاں وہ ارحا کی شادی سے پہلے رہتے تھے۔ بنگلے پر ایک خوبصورت صبح اتر چکی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی، شاید فجر کی اذانوں کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو دن کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ فریش ہوتی نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ وہ لاؤنج میں چکر کاٹتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہا ہے۔ مجھے ڈی این اے کی رپورٹ چاہیے ہر حال میں، وہ بھی آج کی آج۔ شاید وہ کافی غصے میں تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھا۔ قدموں کی چاپ پر اس کی نگاہ سیڑھیوں تک گئی جہاں سے وہ اترتی نیچے آ رہی تھی مگر اسے دیکھتے وہ آدھی سیڑھیوں میں ہی رک گئی۔ وہ رات کے بعد دوبارہ کمرے میں نہیں آیا تھا۔ آج مینشن کچھ زیادہ ہی سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک تو اس کے والدین جا چکے تھے اور دوسرا آج اسے کوئی ملازمہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید سب کو اس نے چھٹی دے دی تھی اور ارحا کی سوچ کے عین مطابق وہ اپنے پرانے حلیے میں کھڑا تھا۔ آنکھوں سے لینس اتار کر پھینکے جا چکے تھے۔ بال جو بڑے تھے، جو اس نے نقلی وگ لگائی تھی، وہ بھی اتر چکی تھی۔ اس کے کپڑے بھی چینج ہو چکے تھے۔ ہاں، وہ بالکل وہی ہمان تھا، وہ ہمان جسے ارحا جانتی تھی۔ ہمان، اس کے لبوں نے ٹوٹی پھوٹی سرگوشی کی۔ وہ بس نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اس کی طرف بھاگی، جس سے پہلے وہ آخری سیڑھی میں پاؤں اٹکنے کی وجہ سے گرتی۔ وہ اس کے پاس آتا اسے تھام چکا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اس حالت میں بھاگ رہی ہو، گر جاؤ گی، چوٹ لگ گئی تو؟ اسے تھامتے ہوئے جلدی سے اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگا تو ارحا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کے پاؤں کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے ارحا کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے تیزی سے اس کے سینے سے لپٹی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔
وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ہمان بس گہری سانس لیتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ کتنی دیر تک رو کر وہ اپنا غبار باہر نکالتی رہی۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ زندہ تھے پھر بھی مجھے کیوں اتنی اذیت دی؟ کیوں نہیں بتایا مجھے کہ آپ ہی ہادی ہیں؟ کیوں آپ ہادی بن کر یہاں آئے؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہمان کی آنکھوں میں نمی چھل ملائی۔ تمہارے والدین کی وجہ سے۔ اور ارہا کے آنسو اور اس کے ہاتھ دونوں ہی رک گئے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چہرہ پیچھے کیے ہمان کے چہرے کو دیکھا۔ اسے لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہو گئی۔ ہاں، ادھر بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ اس نے نرمی سے ارہا کو صوفے پر بٹھایا، پھر خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ جب میرے والدین کی اس کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی تبھی مجھے شک پڑ گیا تھا کہ میرے بابا کی موت نہیں ہوئی، قتل ہے، جیسے ایکسیڈنٹ کی شکل دیکھ کر جسٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور میرا شک اس دن یقین میں بدلا جب میں نے تمہارے بابا کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ساری کمپنی اور دولت ہتھیانے کے لیے میرے والدین کو راستے سے ہٹا دیا، اور یہ سب کچھ تمہارے والدین نے مل کر کیا۔ جیسے جیسے راہ سن رہی تھی ویسے ویسے اسے اپنے سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہمان سچ کہہ رہا تھا؟ وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ جو عورت اپنی ہی اولاد کو ابارشن پلس کھلا سکتی ہے، کیا وہ کسی اور کو نہیں مار سکتی؟ میں کیسے انہیں زندہ چھوڑتا؟ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں چاہتا تو انہیں خود مار سکتا تھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں سزا دینا چاہتا تھا، مگر وہ تمہارے والدین ہیں نا، یہ سوچ کر میں خاموش ہو جاتا تھا۔ تو میری محبت ہو اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ملے، اسی لیے میں نے قانون کے ذریعے انصاف دلوانے کی کوشش کی۔ مگر تمہاری ماما کو پتہ چل گیا کہ میں یہ جان چکا ہوں، اسی لیے انہوں نے میری گاڑی کی بریک فیل کروا دی۔ وہ تو شکر ہے کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آخر یہ میرا بنگلہ ہے، میرا گھر ہے، یہاں کا ایک ایک ملازم میرا وفادار ہے، اور بس اس ملازم نے مسز ملک کی حرکت جان لی اور مجھے خبر کر دی۔ اگر مسروز عین وقت پر گاڑی سے نہ کودتا ہوتا تو شاید آج واقعی اس قبر میں میں ہی ہوتا۔ ارہا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ لاش کس کی تھی جو اس گاڑی سے چلی ہوئی ملی؟ اس کا قد کاٹ، اس کا ڈی این اے، ہر چیز آپ سے کیوں ملتی تھی؟ وہ الجھن سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بس ایک لاوارث لاش تھی جس کا انتظام میں نے ارجنٹلی کیا۔ میں چاہتا تھا تمہارے والدین کو لگے کہ میں مر چکا ہوں، مگر پھر مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی تھی، اسی لیے ہادی بن کر یہاں آنا بہت ضروری تھا۔ تمہارے والدین کو یقین دلانا ضروری تھا کہ ہمان مر چکا ہے، اور میں ہمان نہیں، میں ہادی ہوں۔ وہ نرمی سے بتا رہا تھا۔ تو پھر آپ کا بھائی، کیا وہ ابھی جرمنی میں ہی ہے؟ آپ نے کہا تھا نا آپ کا ایک جڑواں بھائی، اس نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی تو ہمان نرمی سے مسکرایا۔ ارہا کے ہاتھوں پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ میرا کوئی بھائی ہے ہی نہیں ارہا۔ ارہا نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا ایک، وہ بول نہیں سکی۔ ہاں، لیکن بچپن میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ اور ارہا بے حد بے یقینی سے ہمان کو دیکھتی رہ گئی۔ کیا؟ لیکن آپ نے مجھے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ہمان ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ زمین سے اٹھا، اس کے پاؤں صوفے پر بیٹھا۔ ہاں، ہم دونوں جڑواں تھے، اس کا نام ہادی ہی تھا، لیکن بچپن میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی کیونکہ وہ کافی کمزور تھا اور وہ ہیلدی بھی نہیں تھا، اسی لیے کچھ میڈیکلز ایشوز تھے، اسی لیے ڈاکٹرز اسے بچا نہیں پائے۔ میرے بابا سب کو یہی کہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا جرمنی میں ہے۔ یہ بزنس کرنے کا ان کا اپنا ایک اصول تھا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنے حریفوں کو، اپنے رائولز کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر وہ ان پر یا ان کے بیٹے پر جانی حملہ کریں گے تو بھی ان کا ایک وارث خفیہ طور پر موجود ہے۔ یہ بس ان کا بزنس کرنے کا ایک طریقہ تھا تاکہ کوئی بھی ان کے بزنس کو ہتھیانے کے بارے میں نہ سوچے، اور اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے ہادی بن کر یہاں آنا چاہیے۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، مگر تمہارے والدین کے یہاں ہوتے ہوئے میں ان کے سامنے تمہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ میں ہی ہمان ہوں۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اسے اپنے حصار میں لیتے معافی مانگتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا تو ارہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں ہمان؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے۔ میرے والدین نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس کے بعد تو میں آپ کی گنہگار ہوں۔ پہلے انہوں نے آپ کے والدین کو آپ سے چھینا، پھر آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد آپ کی اولاد کو بھی۔
مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ واقعی وہ میرے والدین ہی ہیں۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کاندھے پر سر رکھے اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ہمان جب کہنے جا رہا تھا شاید وہ بہت مشکل تھا۔ اس نے نرمی سے پکارا، ارا ابھی تمہیں کچھ اور بھی بتانا ہے۔ ارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا؟ ہمان نے خاموشی سے اپنا موبائل اٹھایا جس نے وہیں صوفے پر رکھا تھا، اور اب وہ ابھی کچھ دیر پہلے واٹس ایپ پر موصول ہوئی اس DNA کی رپورٹس کو کھول کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ تم ارسلان ملک کی بیٹی نہیں؟ الفاظ پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اس کے کانوں میں اترے۔ وہ بے حد بے یقینی سے اس رپورٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ تمہارے فیملی ممبر ضرور ہیں مگر وہ تمہارے باپ نہیں ہیں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا جب وہ میری موت کے بعد تمہاری شادی کروانے کے چکروں میں تھے۔ وہ صرف تمہیں کسی بزنس ڈیل کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہمانا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے لگا جیسے کوئی اس کی پہچان، اس کے وجود کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہی سچ ہے، میں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے DNA ٹیسٹ کروایا تھا۔ تم ارسلان ملک کی خونی رشتہ دار تو ہو مگر ان کی بیٹی نہیں ہو۔ شاید وہ تمہارے کچھ لگتے ہیں، میرا مطلب ماموں یا چچا، اور ارہا کو لگا کوئی اس کا سانس روک رہا ہے، اس کا مطلب وہ میری ماما نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی اور ایک دم سے وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ ہمان اب بس اسے دلاسا دے رہا تھا۔ کتنی دیر وہ روتی ہی رہی یہاں تک کہ اب اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ انہیں لاؤنج میں بیٹھے کافی گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ آرام دہ حالت میں بیٹھی تھی۔ ہاں، وہ میرے ماں باپ ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ ماں تو اولاد کے جذبات کی قدر کرتی ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہوں گی مگر ان کی محبت بھی ان کی طرح ہی خود غرض رہی ہے۔ وہ اب بڑبڑا رہی تھی۔ ہمان کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ تمہیں کب پتہ چلا ہمارے بچے کے بارے میں؟ وہ بات بدلتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ ارہا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ آپ کے جانے کے چند دن کے بعد میں نہیں جانتی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزاروں گی، مگر وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ساری زندگی اس گھر میں بیٹھی رہوں اور بس ایک بچے کو پالتی رہوں۔ اسی لیے انہوں نے ہمارا بچہ مارنا چاہا۔ وہ اب انہیں اپنا والدین نہ کہہ سکی۔ ہمان بس تکلیف سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سامنے ہمان کو اپنی تکلیف بہت پھیکی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دنیا میں صرف 2 ہی لوگ میرے تھے، صرف والدین، اور آج مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھی میرے والدین نہیں۔ وہ تلخی سے ہنس پڑی۔ ہمان نے اسے اپنے قریب کر کے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے اپنا وجود ٹوٹتا محسوس ہو رہا ہے ہمان۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا بڑا سچ پروسیس کرنا بہت مشکل تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، جب تک میں ہوں تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بس اسے دلاسا دے رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی غیر آپ کی زندگی میں اتنا خاص بن جاتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی، وہ اپنے جو صرف نام کے اپنے ہوتے ہیں، وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جو کوئی اور کر لیتا ہے۔ یہ ملک ہاؤس کا منظر تھا جو کہ ہمان کے بنگلے سے تو بہت ہی چھوٹا تھا، مگر پھر بھی کافی خوبصورت تھا۔ اس کے لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ارہا اندر داخل ہوئی۔ مسز ملک نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ 2 دن بعد ہی یہاں موجود تھی۔ انہیں بے حد خوشی ہوئی۔ ارہا میری جان، تم مجھ سے ملنے آئی ہو نا؟ وہ صوفے سے اٹھتی اس کے قریب آئیں تو ارسلان صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی آج گھر میں ہی موجود تھے، اس سے پہلے کہ وہ ارہا کو اپنے گلے لگاتی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ خبردار، آپ نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو؟ مسز ملک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ اتنی کیا ناراضگی؟ میں ماں ہوں تمہاری۔ انہیں افسوس ہوا تھا۔ ماں وہ ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہو، ماں وہ ہوتی ہے جسے اولاد کی تکلیف کا احساس ہو۔ صرف پالنے سے کوئی ماں نہیں ہو جاتی مسز ملک، وہ غصے سے کہہ رہی تھی، اور مسز ملک کو اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ بیٹا آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ارسلان صاحب نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے بتائیں میں کون ہوں اور میں کس کی بیٹی ہوں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی جب ہمان بھی اس کے پیچھے ہی لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ تم ہماری بیٹی ہو بیٹا، مسز ملک اس کے پاس آتی پیار سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا نا مجھے مت چھوئیں۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں بابا، زندگی کے 22 سال میں نے آپ سے بے حد محبت کی ہے۔ آپ کو بابا کہتے میری زبان نہیں تھکتی تھی۔ بتائیں مجھے میں کون ہوں، کس کی بیٹی ہوں، کیوں دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے؟ اور اگر واقعی آپ نے مجھے کسی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی سمجھا ہے تو مجھے آج سچ بتا دیں، میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے؟
وہ شدید اذیت کا شکار تھی۔ ارسلان ملک نے کاندھے جھکا دیے۔ تم میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہو، مگر خدا کی قسم میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تمہاری پیدائش سے پہلے ہی بھائی کی موت ہو گئی تھی اور تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں بھی دنیا سے چل بسی، تو ابا نے تمہیں میری گود میں دے دیا۔ مگر میں نے تم سے بے حد محبت کی ہے، تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا۔ جب تم 3 سال کی تھیں تمہیں ساری جمع پونجی بیچ کر یہاں استنبول آ گیا۔ ارہا نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو رہی تھی۔ اولاد ہونے اور سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسے تکلیف ہوئی تو مسز ملک آگے بڑھی۔ ایسا نہیں ہے ارہا، ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میں نے سالوں اولاد کی خواہش کی، مگر مجھے ماں بننے کا یہ مقام نہیں ملا۔ لیکن جب تم میری گود میں آئیں تو مجھے لگا جیسے میری ساری محرومیاں پوری ہو گئی ہیں۔ جو اولاد مجھے اپنے وجود سے چاہیے تھی وہ مجھے تمہارے وجود میں دکھائی دینے لگی۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ارہا نے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ بے اولاد تھیں، آپ ماں بننا چاہتی تھی۔ اگر واقعی آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا تو کبھی بھی آپ میرا بچہ مارنے کی کوشش نہ کرتی۔ آپ لوگوں نے بے شک مجھ سے محبت کی ہو، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو آپ نے سوچا کیوں نہ اس بچے کو ختم کر دیتے ہیں جو آپ لوگوں کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ فیصلہ کرتے کہ اس بچے کو دنیا میں آنا ہے یا نہیں۔ یہ میری اولاد ہے تو یہ میرا حق تھا کہ میں اس بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی یا نہیں۔ آپ لوگوں نے صرف مجھے تکلیف دی ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں کو معاف کر دیتی، لیکن آپ لوگوں نے ہمان کو، اس کے والدین کو جان سے مارا۔ ان سب غلطیوں کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھ سے میرا شوہر چھینا صرف دولت کے لیے۔ بیٹی کی شادی کروا دی، ایک شوہر مار دیا، دوسرے آدمی کو پھنسایا تاکہ بیٹی کی شادی اس سے کروا لیں، پھر اسے مروا دیں گے۔ کیسے لوگ ہیں آپ یار؟ دولت ہی ہر چیز نہیں ہوتی، رشتے، محبت یہ بھی تو ہوتے ہیں نا۔ مگر آپ لوگوں نے آج یہ بتا دیا ہے کہ ہر والدین اچھے نہیں ہوتے، ہر والدین سیکریفائز نہیں کرتے، کچھ والدین آپ کے جیسے سیلفش بھی ہوتے ہیں۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے اپنے وجود سے اور آپ لوگوں سے بھی جن سے میں محبت کرتی۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ کہتے وہ پیچھے ہٹی اور اب وہ پلٹ کر ہمان کے پاس چلی آئی اور خاموشی سے ہمان کا ہاتھ پکڑے وہ گھر سے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے نکلے تو پولیس گھر میں داخل ہوئی۔ اب وہ لوگ ان دونوں کو اریسٹ کر رہے تھے۔ ہمان کے والدین یوسف صاحب اور ان کی وائف کے قتل کے جرم میں۔ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آپ کو بھگتنی چاہیے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے جرائم کی سزا کاٹیں۔ آپ لوگوں نے 2 انسانی جانوں کو قتل کیا ہے اور ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو ارہا نے ان سے کہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے پلٹ گئی۔ وہ بس ان لوگوں سے بہت دور چلے جانا چاہتی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا، اسے ہیل ہونے میں اب وقت بہت لگنے والا تھا، مگر اب ہمان اس کے ساتھ تھا۔ شاید اس کا سہارا اسے ہر چیز بھولنے میں مدد دے۔ وقت کا کام ہے سرکنا اور وقت سرک ہی جاتا ہے۔ وقت کچھ عرصے مزید آگے سرک گیا تھا۔ یہ ہاسپٹل کے ایک پرائیویٹ کمرے کا منظر تھا۔ وہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے نیم دراز تھی اور ہمان اس کے بے حد پاس بیٹھا تھا، اور اب وہ اپنی بچی جو اس نے کچھ دیر پہلے ہی بیبی کاٹ سے نکالی تھی اب وہ ارہا کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ارہا نے پہلی بار اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لیا۔ اس کا جلتا دل جیسے پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی، سفید ملائی جیسی نرم و ملائم۔ ارہا نے جھک کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تو بچی نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں بالکل ہمان جیسی تھی، سرمئی، جن میں دنیا کی خوبصورتی آباد تھی۔ پھر اس نے نم آنکھوں سے ہمان کو دیکھا۔ ہمان، دیکھے نا یہ کتنی پیاری ہے، چھوٹی سی ہے، مجھ سے تو پکڑی بھی نہیں جا رہی۔ وہ اتنی نرم تھی کہ ارہا کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھتے اپنی ساری تکلیفیں، اپنے غم بھول چکی تھی۔ بالکل تمہاری کاپی ہے، ہمان نے اس کا گال چھوتے ہوئے سرگوشی کی تو ارہا کا گال سرخ ہونے لگا۔ اور آنکھیں دیکھیں، اس کی آنکھیں تو بالکل آپ کے جیسی ہیں۔ ہمان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے قریب ہوتے
اب اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ شکریہ مجھے اتنی خوبصورت اولاد سے نوازنے کے لیے، شکریہ میری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے۔ اس عورت کا قرض دار تھا، اس کی اولاد کو دنیا میں لاتے اسے باپ کے عہدے پر فائز کر چکی تھی۔ اس کی خاطر اس نے بے حد تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ اس کا کیا نام رکھیں؟ ہمان نے ارہا سے پوچھا جو اپنی بیٹی سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ آپ رکھ لیں جو بھی رکھنا ہے۔ ارہا نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ نہیں، تم ماں ہو، تم رکھو۔ ہمان نے یہ اختیار اسے دے دیا۔ ابیحہ نور کیسا نام ہے؟ اس نے ہمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے حد خوبصورت ہے۔ تو بس آج سے یہ ہماری نور ہے۔ ہمان نے اس کی بات کی تصدیق کی تو ارہا کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ اب جھک کر بچی کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی جو ہمان سن سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے پاس ہی تو بیٹھا تھا۔ تم میری بیٹی ہو، میری شہزادی، تم ارہا ہمان یوسف کی بیٹی ہو۔ میں تمہیں دوسری ارہا نہیں بننے دوں گی۔ تمہاری ماں تم سے بہت محبت کرے گی، کبھی بھی تمہاری تکلیف کو اگنور نہیں کرے گی۔ میں اپنی ماں کی طرح تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی، میں بہت اچھی ماں بنوں گی۔ اور جو احساس کمتری ایک بیٹی ہونے کی وجہ سے میرے اندر رہی، اور جو تکلیفیں، جو جذبے، جو احساسات میں اپنی ماں سے نہیں کہہ پائی، ویسے تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ تم سے وعدہ کرتی ہے تمہاری ماں کہ میں تمہیں شہزادیوں کی طرح پالوں گی۔ وہ سرگوشی کر رہی تھی اور ہمان مسکرا دی۔ اب ابیحہ سو چکی تھی تو ہمان اسے بیبی کاٹ میں ڈالا اور خود دوبارہ سے ارہا کے پاس بیٹھ گیا جو اس کے کاندھے پر سر رکھے اب آنکھیں بند کر گئی تھی۔ شکریہ ہمان، میرا واحد سہارا بننے کے لیے۔ ہمان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ تمہارا شکریہ میری پوری زندگی بننے کے لیے۔ اس نے ایک سرگوشی کی تھی اور ارہا کے اندر باہر سکون اتر گیا تھا۔ بالآخر اتنی تکلیفوں کے بعد وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس کی ایک خوبصورت، خوشحال، مکمل فیملی ہو چکی تھی۔ مگر جو سبق اس نے اپنی زندگی میں سیکھے تھے وہ آئندہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی جو وہ اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ اور بے شک ایک بیٹی جب ماں بنتی ہے تو ہی وہ اپنی بیٹی کی تکلیفیں سمجھ سکتی ہے۔ نہ ہی ماں وہ ہوتی ہے جس نے پیدا کیا ہو، اور نہ ہی ماں وہ ہوتی ہے جس نے پالا ہو۔ احساس سے جڑی عورت کا نام ماں ہے۔ جسے احساس اور محبت ہے وہ ماں ہے۔